الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بالقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے قرآن مجید کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اور دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان آیتوں اور احادیث کی روشنی میں کچھ وہ باتیں آج آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے جو ایک طرف ہمارے لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو ہمیں اس ملک کے ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے ضروری ہے۔ اس طرح کی دو طرح کی کچھ باتیں ہوگی آج کے خطبے میں۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات بتائی جائے، مجھے ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور ایک تسلی کا لہجہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا، ٹینشن مت لو، گھبراؤ نہیں، انتم الاعلون۔ اب یہ کمٹمنٹ ہے آگے کا۔ پہلے تسلی، دھاڑس بندانا کہتے ہیں اس کو، گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو۔ دوسرا وعدہ، کمٹمنٹ ہے، انتم الاعلون، تم سکسیس رہو گے، تم سپیریئر رہو گے، تم سرو سریشٹ رہو گے، عزت احترام والے رہو گے تم ہی۔ یہ کائنات کے رب کا کمٹمنٹ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پہلے تسلی دیے، پھر وعدہ کیا، آگے کنڈیشن بتا رہے، شرط بتا رہے کب ہوگا یہ۔ اگر تم ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہو، سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، عزت احترام کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو ایک کنڈیشن، صرف ایک، ان کنتم مؤمنین، تم اگر پکے، سچے، پورے
ایک تو سچے، دوسرا پکے، اور تیسرا پورے۔ مومن اگر ہے تو تمہارے لیے ہم وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم عزت احترام والے رہو گے، تم ٹینشن فری رہو گے، تم سر بلند رہو گے، اور تم جو ہے لوگوں کے اوپر عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے والے رہو گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کمیونٹی، اس سموہ، اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتے، یعنی پریشرائز کر کے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو نہیں بدلتے ہیں۔ کس قوم کو نہیں بدلتے ہیں؟ جس قوم کو خود اپنے اندر کی حالت بدلنے کا جذبہ نہ ہو، بدلنے کی تڑپ اور کوشش نہ ہو۔ جو خود نہیں بدلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بائی فورس، پریشر ڈال کے، زبردستی کر کے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں بدلتے۔ یہ دوسری آیت۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دونوں روایتیں صحیح بخاری کی ہے۔ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کمپلیٹ مومن نہیں ہے، پورا ایمان والا نہیں ہے، کب تک؟ جب تک کہ میں اس کے دل اور دماغ میں والدی ہی، اس کے والدین سے زیادہ، وولدی ہی، اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ جب تک میں اس کے دل اور دماغ میں ریسپیکٹڈ پرسن نہ بن جاؤں، محبوب انسان جب تک میں اس کے دل میں، پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ میں اس کے دل میں محبوب نہ بنوں، اس وقت تک وہ آدمی پکا مومن نہیں ہے۔ یہ آیت میں جو بات بتائی اور حدیث میں، یہ دونوں میں ایک جوڑ ہے اصل میں۔ اس کو اور واضح کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں، اور ذرا سمپل الفاظ میں اور سرڑ بھاشا میں بول کے اس کو بتایا ہے۔ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہش، اس کے دماغ کے خیالات بھی اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ہمارا جسم تو اللہ کے دین کا تابع ہونا ہی ہونا ہے، ہمارے خیالات بھی دین کے تابع ہونا ہے، اگر ہم پورے مومن بننا چاہتے ہیں تو۔ وہاں آیت میں بولے اگر مومن ہے تو تم عزت والے، تم ٹینشن فری زندگی والے۔ اب مومن بننے کے لیے کیا ہونا ہے؟ حدیث میں وہ دو چیزیں بتا دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع اور پیروی۔ میرا آپ کے اس علاقے میں پہلا اتفاق ہے یہ میرا۔ ہم لوگوں کو اب تھوڑا سا سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ ابھی کا مطلب ابھی جمعہ کے بعد نہیں، اب یہاں سے آگے کی جتنی زندگی ہے ہماری، اور یہ سوچنا ہے ہمیں کہ اب ہمیں، ٹھیک ہے پچھلی جتنی زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، جیسی بھی گزر گئی، کوئی اپنے بیوی بچوں میں مست ہے، کوئی اپنے کاروبار میں مست ہے۔ مست ہے کا مطلب میرا کاروبار، میرے بیوی بچے سب ویل سیٹل ہے، دیٹ از انف، یہ سب ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ میرا داماد اچھے جاب پر ہے، میرا بچے کو اچھا کاروبار ہے، مجھے پینشن آ رہی ہے، یا میرا کاروبار ہے، میری کھیتی باڑی ہے، سب ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، میں نے عمرہ کر کے آ گیا، میں حج پہ جا کے آ گیا، اب بس اور کیا ہے، جنت تو میرے انتظار میں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اب فاطمہ رضی اللہ عنہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی پیاری بیٹی ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا فاطمہ. یہ رونگٹے کھڑے کرنے والا جملہ ہے. ایک تو بولنے والا اللہ کا نبی ہے جس کا مقام پوری دنیا میں اللہ کے بعد اگر کس کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بالتحقیق. جبرائیل سے بھی آگے ہے ان کا مقام اور مرتبہ. کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ. اچھا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کون؟ ایک تو بیٹی ہے، حسن حسین کی والدہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. اس سے آگے سیدۃ النساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ صرف جنتی عورت نہیں ہے، جنتی عورتوں کی لیڈر ہے، سردار ہے. اس فاطمہ کو اللہ کا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا فاطمہ، اے فاطمہ انقذی نفسکی من النار. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کر لے. خدا نخواستہ اگر تو کسی غلطی کی وجہ سے اللہ کے پاس پکڑ لی گئی تو صرف میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہونے کے ناطے تجھے چھوڑا نہیں جائے گا. کیا بات ہے یہ؟ مجھے چند کتابیں پڑھنے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا؟ تم عالم کورس کر لیے، چلو جنت تمہارے لیے. آپ 5 وقت کے نمازی تھے، ہاں جائیے، آپ کے لیے جنت سے خلاصی ہے، آزادی ہے. آپ نے دین کے کام کیے، آپ کے لیے جنت سے آزادی ہے؟ نہیں. اگر کسی غلطی کی وجہ سے خدا نخواستہ اللہ نے پکڑ لیا تو ہمارا نسب، حسب، نسب، خاندان، قبیلہ، پیسہ دیلا، نوکری، جائیداد، کھیتی باڑی کچھ نہیں کام آئے گی وہاں پہ. تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کسی بندے سے کہا جائے کہ زمین بھر کے سونا دو، اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے آزادی دی جائے، اگر وہ جمع کر بھی سکے تو زمین بھر کر سونا لے کر کے بھی کسی کو جہنم سے چھٹکارا نہیں دیا جا سکتا اگر اس کا عمل برا ہے تو. دنیا میں کیا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لفظ میں بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا. اے لوگو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، چاہے روپیہ پیسہ ہو، چاہے صلاحیت ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع، جس دن میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی. بولتے ہیں نا وہ ڈیل کر لیں گے ہم، کچھ مسئلہ اٹک گیا تو بولے نہیں وہ ہینڈل کر لیں گے ہم لوگ. لا بیع، کوئی ڈیل نہیں ہوگی. ولا خلۃ، کوئی ریلیشن کام نہیں آئے گا، کوئی تعلقات کام نہیں آئے گا. ارے آپ جاؤ، ہمارے شولاپور میں بولتے ہیں مہاراشٹر میں، تیتا جاوا تو بھی نہیں فون لاوا سگڑا می بکتو، یعنی وہاں جاؤ اور فون لگاؤ، آگے کا میں سب دیکھ لیتا. لا خلۃ، وداؤٹ اینی ریلیشن شپ، کوئی تعلق اور کوئی وہاں پہ کانٹیکٹ نہیں چلنے والا ہے. تو نہ ڈیل ہونے والی ہے، دے دلا کے ختم کر دو مسئلہ، نہ تعلقات کام آنے والے، ارے وہ فلاں کے دوست ہے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے صاحب ہے، کچھ نہیں چلنا. ولا خلۃ ولا شفاعہ، کسی کا ریکمنڈیشن بھی نہیں چلے گا. میں ان کا لیٹر لے کے آیا، مجھے جاب دے دو، میرے پاس ان کا لیٹر ہے، کسی کا لیٹر نہیں، کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچنے والا اور جنت میں داخل ہونے والا ثابت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو میں نے وہ جو کہا نا شروع میں کہ ہم کو تھوڑا سا بیٹھ کر سر جوڑ کر ابھی ذرا غور کرنا ہے. نمبر 1 کیا غور کرنا ہے؟ پہلی چیز، یہ ذرا سخت سوال ہے ہمارے لیے. آپ بول رہے ہوں گے کیا مولانا آپ یہ سوال کر رہے ہیں؟ کیا سوال؟ پہلا سوال میں اپنے آپ سے کروں،
ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں ہم تمام اپنے آپ سے کریں، کیا میں مسلمان ہوں؟ اور اب مسجد میں بیٹھ کر کے آپ ہم سے یہ سوال کروا رہے ہیں کیا میں مسلمان ہوں؟ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ نے کئی مرتبہ وہ حدیث سنی ہوگی، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی جنت جہنم کی، وہ مجلس ختم ہو گئی، آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اور کون ہے یہ صحابی معلوم ہے آپ کو؟ ان کا لقب ہے حدیث کی کتابوں میں غسیل الملائکہ۔ یہ وہ صحابی ہے جن کو ان کی وفات کے بعد آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا ہے، شہید صحابی ہے، نکاح کے بعد اگلا دن نکلنے سے پہلے یہ جا کر کے شہید ہوئے ہیں۔ غسیل الملائکہ، جنت کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے، وہاں کے کفن میں لپیٹ کر کے جنت میں ان کی روح لے جائے گی، غسیل الملائکہ۔ وہ صحابی حضرت حنظلہ اپنے گھر میں آنے کے بعد تھوڑا سا بیوی بچوں سے بات چیت کرنے لگے، ہنسی مذاق ہو گئی، کچھ کاروبار کی بات، کچھ اور چیزیں ہو گئی، فوراً کلک ہو گیا، تو فوراً گھر سے نکل گئے یہ کہتے ہوئے، یہ جملہ توجہ طلب ہے ہمارے لیے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے، کیا میں اپنے آپ کو منافق بولنے کی جرات رکھتا ہوں؟ میں منافق ہوں؟ ہاں، دوسروں کو بولیں گے فلاں منافق ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، فلاں بے دین ہے، دوسرے کے بارے میں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا فیصلے سنا دیں گے۔ ہم میں کا کوئی ایسا بندہ ہے جرات والا جو کہے کہ میں منافق ہوں، میں اللہ کا نافرمان ہوں؟ ہمارا مسئلہ تو ایسا ہے کہ میرے علاوہ سارے لوگ گنہگار ہیں، اگر نیک اور جنت کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے۔ تو اچھا، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ، سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ اب یہ حضرت ابو بکر کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر وہ ہیں صحابی رضی اللہ عنہ، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہے، پہلے خلیفہ ہے، 10 ٹاپ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی ان میں کے ایک ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، یعنی فرض کے بعد جو نفل روزوں کا زیادہ اہتمام کرنے والے ہیں وہ باب الریان، دو روزے کے دروازے سے داخل ہوں گے، فلاں آدمی صدقہ و خیرات کے راستے سے جنت میں داخل ہوگا، اس طرح بتائے 8 دروازے جنت کے۔ یہ حضرت ابو بکر سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو 8 میں سے کسی بھی دروازے سے جانے کی اجازت ہو، پرمیشن ہو، ایسا کوئی ہے کیا بندہ؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا انت ابا بکر یا رسول، انت یا ابا بکر، ابو بکر وہ تم ہو کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ ابو بکر میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہو۔ جنت کا ہر دروازہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ ابو بکر میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہو تو میری قسمت جاگ جائے گی۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ سامنے سے آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں۔ اب منافق کا مطلب کیا ہے؟ منافق کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، زبان میں کچھ ہو، اس کو کہتے ہیں منافق۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گئے؟ تو کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو ہمارا فل کنسنٹریشن، ہماری پوری توجہ جنت اور جہنم کی طرف ہوتی ہے کہ جہنم سے کیسے بچا جائے
اور جنت میں کس طرح داخل ہوا جائے، جنت میں لے جانے والے اعمال سے کس طرح اپنے آپ کو بچایا جائے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کو کس طرح اپنی زندگی میں لایا جائے، یہی ہماری کوشش اور سوچ ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہم وہاں سے نکلتے ہیں، کاروبار میں آتے ہیں، بیوی بچوں میں آتے ہیں، دوست احباب میں آتے ہیں، تو ہماری سوچ پوری تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دو سوچ ہے۔ تو بولے اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ اور یہ کلیجہ منہ کو آنے والی بات ہے حضرت ابو بکر جو کہہ رہے ہیں، حنظلہ اگر یہ تمہارا حال ہے تو ابو بکر کا بھی تو یہ حال ہے، اس کا مطلب وہ ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ مجھے بتائیے کبھی آج تک جن کی 25 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہم میں سے مجھے شامل کرتے ہوئے جس کی زندگیاں ہوئی ہے، ایک لمحے میں بھی یہ احساس ہوا کہ میں منافق ہوں؟ میں کتنی اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہوں، کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں کتنا اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، کتنا اللہ کو کی فرمانبرداری کر رہا ہوں، کبھی احساس ہوا؟ اس کے باوجود ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ابو بکر و عمر کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوں گے۔ دونوں گئے جا کے اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بات کرتے ہیں، گئے کیا بات ہے؟ حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے حنظلہ؟ وہ بات دہرائی انہوں نے کہ آپ کیا رہتے ہیں تو ہماری پوری سوچ دینی سوچ رہتی ہے، اور جب اپنے معاملات میں نکلتے ہیں تو ہماری پوری سوچ بدل جاتی ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی، حنظلہ جو کیفیت تمہاری میرے ساتھ بیٹھے ہوئے حالت میں رہتی ہے، اگر وہی حالت تمہاری ہر جگہ رہے تو تمہارے راستوں میں، تمہارے بستر پہ، تمہاری اپنی نجی جگہوں پہ فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، ہینڈ شیک کریں گے فرشتے تم سے۔ لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، یہ نفاق نہیں ہے، یہ بول دیا۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو پہلا یہ سوال کرنا ہے، کیا میں مسلمان ہوں؟ اب آپ بولیں گے ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے سمجھیں؟ جو مسلمان ہیں وہ لوگوں کو کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کمپلیٹلی مسلمان بنو، کمپلیٹ۔ معاف کیجئے گا، ہم مسجد کے مسلمان ہیں، روڈ کے نافرمان ہیں۔ مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے جھوٹ بولنے سے رک رہے ہیں، مسجد میں ایک چپل پہن لیے، دوسری چپل پہننے سے پہلے جھوٹ شروع، دوسری چپل پہننے سے پہلے غلط دیکھنا شروع، دوسری چپل پہننے سے پہلے غیبت کرنا شروع، دوسری چپل پہننے سے پہلے دھوکے کا پلان بنانا شروع۔ یہ مسلمان ہیں پھر بھی؟ ایک تو کمپلیٹ مسلمان، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہم لوگ مسلمان، میں مجھے شامل کر کے کہہ رہا ہوں یہ بات، ہم مسلمان مجمع کے مسلمان ہیں۔ تنہائی میں ہم اللہ کی کیا نافرمانی کرتے ہیں ہر ایک کو معلوم ہے، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد، صحابہ کو فرمایا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی اتنی ہوں گی اتنی ہوں گی، جبل تہامہ، ایک جگہ ہے، ایک پلیس ہے، وہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، ان کی اتنی ڈھیر لگائے تو اتنی بڑی ہو جائے گی نیکیاں، لیکن اتنی نیکیاں کرنے والے بھی قیامت کے دن ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا کیفا، کیسے، کیا ایسے کیسے ہوگا؟ وہ تو نیکیاں کرنے والے تھے، گنہگار نہیں تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، پھر جہنم میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نیکیاں کرتے تھے، وہ مجمع میں نیکیاں کرتے تھے، تنہائی میں اللہ کی حدود اور اللہ کی بارڈر کو کراس کرتے تھے۔ یعنی جب لوگوں کے سامنے رہتے تھے
عبادت کرتے تھے، عبادت گزار بنتے تھے، دیندار بنتے تھے، با اخلاق بنتے تھے، اور جب تنہائی میں جاتے تھے وہ نافرمانیاں کرتے تھے کہ اگر ان کی تنہائی کی ایک نافرمانی اگر ان کے کسی سامنے آ جائے تو وہ دوسرا آدمی کبھی ان کا منہ دیکھنا گوارا نہ کرے۔ ایسی نافرمانیاں تنہائی میں کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے پر جنت واجب ہے، اس بندے پر جنت واجب اور جہنم حرام ہے۔ کس پر؟ جس کے دل میں اکیلے میں، ظاہری طور پہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اکیلا ہے وہ، اکیلے میں اس کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خیال آیا، اکیلے میں، اور اس نے صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ کی اس نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس بندے پر جنت واجب، جہنم حرام۔ یعنی مسلمان ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح لوگوں میں مل جل کر رہتے ہیں دیندار بن کر، ہماری تنہائیاں بھی دیندار ہونا چاہیے۔ خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں میں، ہمارے موبائل پر جو ہو رہا ہے نا، 2 بجے تک جو چیٹنگ ہو رہی ہے، کیا خیال ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے؟ اللہ نے قرآن وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو وہ کام کر رہے ہیں ان کا رب غافل نہیں ہے۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارا رب نشانہ لگا کر تم کو دیکھ رہا ہے، نشانہ لگا کر، پرسنل ایک ایک کو پوری نگرانی میں رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ لکھے ہوئے رہتے ہیں یو آر انڈر سرویلنس آف سی سی ٹی وی کیمرا، یو آر انڈر سرویلنس آف سی سی ٹی وی کیمرا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ربک لبالمرصاد، تم تمہارے رب کی نگرانی میں ہو، جہاں کہیں ہو، مسجد میں ہو تب بھی تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم دکان پر بیٹھ کر کے جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کر رہے ہو، تمہارا رب وہاں بھی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے تمہارا رب۔ یہاں کہہ رہے تم اللہ اکبر اور دکان پر جا کر جھوٹ بول رہے ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تم مجمع میں اللہ کے فرما بردار ہو اور تنہائی کے نافرمان ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، میرے نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، خاص سب کے لیے، میرے لیے، اب تمام کے لیے، قیامت کا دن کیا ہے؟ سیکریٹ چیزوں کو ڈسکلوز کرنے کا دن ہے قیامت کا دن۔ یہ حارث تنہائی کی زندگی کیسی گزارتا تھا اور جمعے کے دن کرسی پر بیٹھ کر بیان کیا کرتا تھا، دونوں کو دکھایا جائے گا وہاں پہ۔ شوہر کو بتایا جائے گا تیری بیوی کیسی نافرمان تھی، اور بیوی کو بتایا جائے گا تیرا شوہر کیسا نافرمان تھا، دونوں بتایا جائے گا، اور یہ دونوں پوری دنیا انسانیت کے سامنے ہوگا۔ تو اس ڈر اور خوف کے ساتھ جینا، یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا میں مسلمان ہوں؟ اگر ہے تو اس کی زندگیوں میں یہ چیزیں ہونی ہے۔ تیسری چیز، آج کے دور میں سب سے اہم اور ضروری کام کیا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہیں جو خود پیغمبر ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ 3 جنریشن کنٹینیو نبوت رہی ہے۔ اور ابراہیم تو کون نبی ہے؟ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، ہم اپنا فرینڈ کس کو طے کرتے ہیں؟ جو وقت پہ میرا ریچارج مار دے، میرا ریچارج ختم ہو گیا، بولے فون کر دو تو فوراً ریچارج مار دیتا ہے، بولے آن لائن کر دیتا ہے تاکہ میں پب جی کھیلوں اچھے سے، میں لوڈو اچھے سے کھیل سکوں، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ الگ الگ کرائٹیریا ہے، دوست بنانے کے الگ الگ کرائٹیریا ہے۔ کیا شان ہوگی اس انسان کی، اس شخصیت کی، جس کو
कायनात का रब अपना स्पेशल फ्रेंड बनाए। समझ रहे ना बात? वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम वो शख्सियत है अलैहिस्सलाम जिनको कायनात के रब ने अपना खास दोस्त बनाया है। अल्लाह ने दोस्त बनाया इब्राहिम को। क्या क्वालिटी होगी ईमान की हो? उनकी नस्ल में है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात और मौत का वक्त करीब आया। रूम पे खड़े होते हैं हमारे, ये जब आयत पढ़, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, क्या तुम हाजिर थे वहां पे, तुम प्रेजेंट थे? याद करो उस वक्त को जब हमारे प्यारे नबी याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, तो उन्होंने अपनी औलाद, अपने बच्चों को जमा किया अपने इर्द गिर्द। कौन जमा कर रहा है? 3 नस्ल मुसलसल नबी है, अब्बा नबी, दादा नबी, खुद नबी, और अपनी औलाद को सामने खड़ा करके सवाल कर रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी। अल्लाह, ऐ नबी की औलाद, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? नबी की औलाद, नबी की औलाद, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? क्या इबादत के नाम पर हर पत्थर के सामने झुकोगे? क्या खुदा के नाम पर हर दरख्त के सामने अपने आप को नफा नुकसान का मालिक समझकर उससे फायदा नुकसान मांगोगे? क्या चांद सूरज को खुदा मानोगे? क्या जमीन को खुदा मानोगे? क्या समंदर के पानी को खुदा मानोगे? मा ताबुदून मिन बादी। आंसर, गिव मी आंसर, सवाल जवाब दो मुझे, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? क्या पता चला इससे? मुझे दिल पर हाथ रखकर बोलिए, जिनकी शादियां हुई हैं, जिनकी औलादें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने इस पर अमल किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, मुझे ये बताइए, हम में से कितने वालिद ऐसे हैं जिन्होंने हफ्ते में 1 मर्तबा ये शेड्यूल बनाया है कि अपनी औलाद को बिठा करके पूछते, बेटा मेरे बाद किसकी इबादत करेगा तू? पूछा? नहीं पूछा। आज होमवर्क क्या दिया टीचर ने? मैथ्स में क्या दिया, इंग्लिश में क्या दिया, सोशल साइंस में क्या दिया, कन्नड़ा में क्या दिया, ट्यूशन गए कि नहीं, टीचर ने लेक्चर दिया कि नहीं दिया? जरूर पूछिए, जरूर कामयाब बनाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी कामयाबी कोई माना नहीं रखती है कि जो वक्त का सबसे बड़ा फर्स्ट रैंक का एक आदमी आईएएस ऑफिसर बन गया और ईमान के बगैर चला गया दुनिया से। जरूर बनाइए। हम आप मॉडर्न एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन, ये हमारी दुनिया की जिंदगी की नीड है, बेसिक नीड है। पैरेलल जरूर उसको चलाने का है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमने स्कूल सिलेक्ट कर लिया पहले, ट्यूशन क्लास सेट कर ली पहले, ये सब टाइम सेट हो गया। अब उसके बाद बोल रहे हैं मौलवी साहब, स्कूल को भी बच्चे का टाइम बराबर सेट हो गया, ट्यूशन का भी हो गया, अब ये टाइम बच्चे वाला है, आके बच्चे को कुरान पढ़ाते क्या हमारे? अगर अल्लाह ताला के पास इमीडिएट पकड़ने का अगर सिस्टम अगर होता ना, जमीन में धंसा देते अल्लाह ताला। कायनात के रब का कलाम पढ़ने और पढ़ाने के लिए अननेसेसरी टाइम, स्कूल का सिलेक्शन पहले, ट्यूशन क्लास का सिलेक्शन पहले, कुरान का इसके बाद सेकंड नंबर पे। तो इससे ज्यादा अगर जूते नहीं खाएंगे तो और क्या होगा? इससे ज्यादा अगर पैरों तले अगर रोने नहीं जाएंगे तो और क्या होगा? मैंने गुज़िश्ता शोलापुर में भी एक मक्का मस्जिद है, वहां पे जुमा का खुतबा रहता है हमेशा, उन्होंने वहां पे एक जुमला कहा था। आज वही बात कह के अपनी बात को मैं समेट रहा हूं अपनी। क्या? कुरान मजीद, ये तीसरी बात है जो अपने आप को अगर हम मुसलमान समझते हैं तो हमारे मुसलमान होने की शर्त यह है क्या कि हम खुद अपने अहलो अयाल, चाहे वो मर्द हो, औरतें हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, पढ़े लिखे हो, न पढ़े लिखे हो,
پریکٹیکل قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے. کیوں؟ آپ مجھے بتائیے، چاہے یہ کرناٹکا ہو، مہاراشٹرا ہو، انڈیا ہو، انٹرنیشنل لیول پہ مسلمان انسیکیور محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو، غیر محفوظ. پتہ نہیں بھائی کب کیا ہو جائے گا، کون کس کے ساتھ کیا زیادتی کرے گا کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ کب کیا ہوگا معلوم نہیں. ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، ہمارے مدرسے محفوظ نہیں، مسلمان محفوظ نہیں، مسلم بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مسلم نوجوانوں کا فیوچر محفوظ نہیں ہے. انسیکیور محسوس فیل کر رہا ہے پوری دنیا میں مسلمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیکیورٹی کا، اپنے آپ کی سرکشا اور حفاظت کا 1 پوائنٹ فارمولا دیا ہے قرآن میں. کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، ذکر کو، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے. یہ کائنات کے رب کا وعدہ ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اعلان ہے اس کا، اور وعدہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب مسلمان کا کیا کام ہے؟ آپ تعجب کریں گے، ایک ہی چیز ہے دنیا میں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے. انبیاء کرام کو بھی تکلیفیں ہوئی، آزمائشیں ہوئی. طائف میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 کلومیٹر تک پتھر برسائے گئے، کئی انبیاء کو آرے سے چیر دیا گیا. ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے، وہ آزمائش کے تحت گزرنا پڑے گا ان کو. لیکن قرآن واحد چیز ہے دنیا میں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایک سائلنٹ میسج ہے مسلم کمیونٹی کو خاص طور پہ، اور عام طور پہ پوری دنیا کو. جو آدمی سرکشت جیون بتانا چاہتا ہے، سیکیور لائف جو اپنے آپ کو اچیو کرنا چاہتا ہے، محفوظ زندگی اگر گزارنا چاہتا ہے، اس کو قرآن کے سائے تلے آنا ہوگا. قرآن کے سائے تلے آ جاؤ. جس طرح یہ کتاب سیکیور ہے، اسی طرح یہ کتاب کے نیچے زندگی گزارنے والے بھی سیکیور ہو جائیں گے. قرآن کے نیچے آنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے نیچے آنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، سکھایا جائے، عمل کیا جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اگر یہ کچھ باتیں ہیں، میرے موقع نہیں تھا میرے پاس، جمعہ کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، پھر بھی میں کچھ وقت شاید ہو سکتا ہے آگے بڑھ گیا ہوں گا. ہمارے مسلمان ہونے کے یہی 2-3 کام ہیں. ایک، ہم پورے مسلمان ہو جائے، ہماری تجارت بھی اسلام کے مطابق، ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اسلام کے مطابق، ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی اسلام کے مطابق، ہمارا پرسنل لائف بھی اسلام کے مطابق، ہماری سوشل لائف بھی اسلام کے مطابق. ایک یہ. دوسرا، ہم تنہائی مجمع میں جیسے ہیں ویسے ہم تنہائی میں بھی ویسے بنے ہم. اور تیسری چیز یہ، ہم اپنے آپ کے ساتھ اپنے ماتحت جتنے لوگ رہنے والے ہیں، چاہے بیوی، بچے، بھائی، بہن، جتنے، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے. وہ کوشش کیسی ہو سکتی ہے؟ مکاتب کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، مسجدوں میں تعلیم بالغان کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. آخر چلتے چلتے ایک بات ذہن میں آ رہی، بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب ہماری عمر ہو گئی، ہم نہیں سیکھ سکتے. بھئی عمر کس کی ہو گئی؟ جو 4 کندھے پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بول کے جو جا رہا ہے نا، وہ بول سکتا ہے میری عمر ہوئی بول کے. جو اگر 80 سال کے بھی اگر کوئی حضرت ہیں تو بھی ابھی ان کی عمر باقی ہے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی. اگر الف سے لے کے جیم تک بھی پڑھ لیے اور موت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید، اللہ تعالیٰ اس کو حفاظ کرام کی لائن میں کھڑا کر دیں گے، کیونکہ اس کی نیت تھی قرآن کو پڑھنے کی. تو ہم لوگ کوشش کریں انشاءاللہ، جگہ جگہ پہ قائم ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو ہونی چاہیے ہمارے لیے، یہ مسلم نوجوان ساتھیوں کے لیے بھی ہے، جو انٹلیکچل لوگ ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، ہماری مسجدوں کو ہماری ایجوکیشن نیڈ، سوشل نیڈ، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے حل کا مرکز مسجد کو بنانا ضروری ہے ہمارے لیے. اگر یہ کوشش اگر ہم لوگ کرتے ہیں، دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ ایک عزت والی زندگی گزاریں گے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب انسان کی حیثیت سے اٹھائیں گے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کے ساتھ اللہ خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.